رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے سیاہ چادر پر چاندنی بکھیر دی ہو۔ گلیوں میں خاموشی تھی مگر دل کے اندر ایک شور برپا تھا۔ سحری کا وقت قریب تھا مگر میرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جل رہی تھی۔ میں نے امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا تو رہی تھی مگر آنکھوں کی نمی کچھ اور کہانی سنا رہی تھی۔ ابا بیمار تھے، گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا اور رمضان کی پہلی سحری ہمارے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک سوال اٹھا، یا اللہ، کیا صبر واقعی اتنا طاقتور ہے کہ خالی برتن بھی بھر دے؟ آج کی یہ داستان ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے رمضان میں صبر کا ایسا معجزہ دیکھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اگر آپ نے صبر کو صرف برداشت سمجھا ہے تو آج آپ جانیں گے کہ صبر اصل میں ہوتا کیا ہے۔ دراصل ایک طاقت ہے، ایسی طاقت جو تقدیر کے دہاڑے بدل دیتی ہے۔ میرا نام آمنہ ہے، میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ خواب بڑے تھے مگر حالات چھوٹے۔ رمضان کی پہلی سحری تھی۔ امی نے خالی برتنوں کو ایسے دیکھا جیسے وہ بھی ہماری حالت پر رو رہے ہوں۔ بیٹا، نیت کر لو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، امی نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور پہلی بار مجھے سجدہ بہت لمبا لگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، ہمیں صبر دے مگر اتنا بھی نہ آزما کہ ہم ٹوٹ جائیں۔ سحری بغیر کھائے ہو گئی۔ فجر کی اذان گونجی تو میرے دل میں ایک عجب سکون اتر آیا۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میرے آنسو سن لیے ہوں۔ دن چڑھا تو پیٹ میں بھوک کی شدت تھی مگر دل میں ایک عجیب سی طاقت بھی۔ میں نے خود سے کہا، آمنہ، یہ رمضان ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمت نہ ہارنا۔ دوپہر کو امی نے مجھے کہا کہ پڑوس سے تھوڑا آٹا ادھار مانگ لاؤ۔ میرا دل کانپ گیا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مجھے گوارا نہ تھا۔ میں گلی میں نکلی۔ سامنے بازار تھا، ہر طرف کھجوریں، سموسے، پکوڑے، خوشبوئیں میرے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ ایک لمحے کو شیطان نے وسوسہ دلایا، کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک چیز اٹھا لو۔ میں رک گئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر اگلے ہی لمحے مجھے امی کی بات یاد آئی، بیٹا، رزق کم ہو سکتا ہے مگر حلال ہونا چاہیے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خود سے کہا، نہیں آمنہ، صبر چوری سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی مگر دل میں ایک فتح کا احساس تھا۔ میں نے اپنے نفس کو ہرا دیا تھا۔ افطار سے کچھ دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بزرگ خاتون کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں راشن کا تھیلا تھا۔ بیٹی، یہ آپ کے لیے ہے، کسی نے آپ کا نام لے کر بھیجا ہے۔ ہم حیران رہ گئے، ہم نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، تو نے واقعی سن لیا۔ اس دن پہلی بار ہمارے دسترخوان پر روٹی، سالن اور کھجور تھی مگر سب سے بڑی نعمت سکون تھا۔ رات کو تراویح کے بعد میں چھت پر بیٹھی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر میرا دل گرم تھا۔ میں سوچ رہی تھی، ہم نے تو بس صبر کیا تھا مگر اللہ نے بدلے میں عزت دی، رزق دیا اور یقین دیا۔ اچانک امی میرے پاس آئیں۔ بیٹا، آج میں نے ایک بات سیکھی ہے، صبر کبھی خالی نہیں جاتا۔ میں مسکرا دی۔ امی، آج مجھے لگا جیسے رمضان ہمیں بھوکا رکھنے نہیں آیا، مضبوط بنانے آیا ہے۔ اگلے دنوں میں نے محسوس کیا کہ میرا غصہ کم ہو گیا ہے۔ میں جلدی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ ہر آیت میں مجھے صبر کا پیغام ملتا۔ میں نے جان لیا کہ صبر صرف بھوک برداشت کرنا نہیں ہوتا، صبر اپنی زبان کو روکنا ہے، صبر اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، صبر اللہ پر مکمل یقین کا نام ہے۔ رمضان ختم ہونے کو تھا مگر میں وہ پرانی آمنہ رہی تھی۔
رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب حالات کمزور ہوں تو ایمان مضبوط کرو، جب جیب خالی ہو تو سجدہ لمبا کرو، جب دل ٹوٹے تو صبر تھام لو، کیونکہ صبر وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی روشنی دیتا ہے۔ رمضان کا 20واں روزہ تھا۔ رات کے آخری پہر میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں ایک سنسان میدان میں کھڑی تھی، آسمان سیاہ تھا اور میں تنہا تھی۔ اچانک دور سے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور کسی نے نرم آواز میں کہا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً سجدہ کیا۔ پہلی بار مجھے یقین محسوس ہوا، ایسا یقین جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اسی دن دوپہر کو اچانک ابا کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہمیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا علاج ممکن ہے مگر خرچہ زیادہ آئے گا۔ امی کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میری زبان خشک ہو گئی۔ میرے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، دعا۔ میں ہسپتال کی راہداری میں بیٹھ گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کہا، یا اللہ میں نے صبر کیا، اب تو اپنی قدرت دکھا دے۔ شام کے قریب ایک صاحب پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی آپ آمنہ ہیں؟ میں چونک گئی۔ جی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسی بزرگ خاتون کے بیٹے ہیں جو پہلے راشن دے کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا، امی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، ہم آپ کے ابا کے علاج کا خرچ اٹھائیں گے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، امی زاروں کی طرح رونے لگیں۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ تیرا نظام کتنا عجیب ہے، ہم نے کسی سے نہیں کہا مگر تو نے سب انتظام کر دیا۔ ابا کا علاج شروع ہو گیا۔ چند دنوں میں طبیعت بہتر ہونے لگی۔ میں نے اس رمضان میں ایک راز جان لیا تھا، صبر کمزوروں کا سہارا نہیں، صبر طاقتوروں کا ہتھیار ہے۔ صبر وہ بیج ہے جو آزمائش کی زمین میں بویا جاتا ہے اور اس کا پھل عزت، سکون اور کامیابی ہوتا ہے۔ میں پہلے جلد گھبرا جاتی تھی مگر اب میرا دل مطمئن ہونے لگا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم جاگتے رہے۔ میں نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ اگر اس رمضان میں تو نے ہمیں کچھ دیا ہے تو وہ صبر اور یقین ہے، اسے کبھی ہم سے چھیننا نہ۔ اسی لمحے دل میں سکون کی ایسی لہر آئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ عید کے دن ہمارا گھر سادہ تھا مگر خوشیوں سے بھرا ہوا۔ ابا صحت یاب ہو رہے تھے، امی کے چہرے پر اطمینان تھا اور میں پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ رمضان ہمیں صرف بھوکا نہیں رکھتا، یہ ہمیں بناتا ہے، سنوارتا ہے اور اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی آزمائش میں ہیں، اگر حالات آپ کے خلاف ہیں، اگر دروازے بند نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھیں صبر بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، صبر خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ عید گزر گئی، مہمان چلے گئے، مٹھاس کم ہو گئی مگر زندگی پھر اپنی اصل رفتار پر آ گئی۔ ابا آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہے تھے مگر کمزوری باقی تھی۔ گھر کے حالات اب بھی زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ ایک رات میں نے خود سے سوال کیا، کیا صبر صرف مشکل وقت تک ہوتا ہے یا آسانی میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے؟ مجھے احساس ہوا مشکل میں صبر کرنا آسان ہے مگر آسانی میں شکر کے ساتھ صبر کرنا اصل امتحان ہے۔ محلے کی ایک بچی زینب اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ایک دن زینب نے مجھ سے کہا، آپی کیا اللہ واقعی سب کی سنتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں مگر اللہ ہمیں پہلے مضبوط بناتا ہے پھر نوازتا ہے۔ اسی لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دوں۔
میں نے امی سے بات کی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا جب اللہ دیتا ہے تو بانٹنے کے لیے ہی دیتا ہے۔ میں نے گھر کے صحن میں ایک چٹائی بچھائی۔ 4 بچیاں آئیں، پھر 8، پھر 12۔ ہم قرآن پڑھتے، دعائیں سیکھتے اور میں انہیں صبر کی کہانی سناتی۔ میں انہیں بتاتی جب بھوک لگے اور افطار میں دیر ہو جائے تو صبر کریں، جب کوئی برا کہے اور دل دکھے تب بھی صبر کریں، جب خواب پورے نہ ہوں تب بھی صبر کریں۔ آہستہ آہستہ وہ بچیاں بدلنے لگیں، ان کے لہجے میں نرمی آ گئی، ان کی آنکھوں میں یقین آ گیا، اور مجھے احساس ہوا اللہ نے مجھے صرف آزمائش کے لیے نہیں چنا تھا بلکہ کسی اور کی امید بنانے کے لیے بھی چنا تھا۔ ایک دن وہی بزرگ خاتون دوبارہ آئیں۔ انہوں نے صحن میں بچیوں کو بیٹھا دیکھا۔ بیٹی تم نے تو مدرسہ شروع کر دیا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ چند دن بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہماری مدد سے ایک چھوٹا سا باقاعدہ تعلیمی کمرہ بنوائیں گی۔ میں سجدے میں گر گئی۔ کبھی ہم راشن کے محتاج تھے اور آج ہم علم بانٹ رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ یہ سب تیرے صبر کا صلہ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ وہی زینب جو سوال کرتی تھی آج سب سے آگے بیٹھی قرآن سناتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، آپی جب میں بڑی ہوں گی نا تو میں بھی کسی کی مدد کروں گی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے جان لیا تھا کہ صبر صرف قسمت نہیں بدلتا، نسلیں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو شاید آپ بھی کسی آزمائش سے گزر رہے ہوں۔ یاد رکھیں صبر کمزوری نہیں، صبر ہار ماننا نہیں، صبر اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ جب آپ ٹوٹنے لگے تو سجدہ کر لیں، جب آنکھیں بھر آئیں تو دعا کر لیں، اور جب دل گھبرائے تو خود سے کہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا ٹوٹا ہوا دل اسی ایک پیغام سے جڑ جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنا سکھائے اور ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔